اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کہ ایک سے زیادہ مرشد پکڑنا کیسا؟ کیا ہم ایک سے زیادہ بیعت کر سکتے ہیں؟ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے کہ بیعت کی کتنی اقسام ہیں۔ سامعین، بیعت کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی بیعت دور خلافت میں لی جاتی تھی، یعنی مسلمان جس کو اپنا خلیفہ یا حاکم مانتے تھے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ جیسے آج کل ووٹنگ سسٹم ہے، آپ ایک ووٹ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنا ہاتھ، اپنا ضمیر اپنے خلیفہ یا حاکم کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے یہ بیعت کیا کریں کہ کہیں حاکم کوئی یزیدی صفت والا نہ ہو۔ دوسری قسم کی بیعت شرعی بیعت ہے، جو کہ ہم کسی بھی عالم دین، استاد، پیر و مرشد کے ہاتھ پر کر سکتے ہیں ظاہری تربیت کے لیے۔ اور تیسری قسم کی بیعت حقیقی بیعت ہے، یعنی اللہ کے ساتھ بیعت، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، دراصل وہ ہمارے ہی ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یعنی ید اللہ کا جو لفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو ہی اللہ کے ہاتھ کہا گیا ہے، اور یہ بیعت حقیقی ہے۔ اس سے آگے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین، بیعت شرعی میں ہم ایک سے زیادہ بیعت کر سکتے ہیں، لیکن جب بیعت حقیقی ہو جائے وہاں سے آگے پھر ہم بیعت نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر باطن سے حقیقی بیعت میں ہم خود کو اللہ کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں، اس کی کامل صفت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کر چکے ہوتے ہیں کہ میرا اب کچھ نہیں رہا، سب کچھ اللہ کا ہوا۔ تو پھر کیسے ہم اس مقام سے آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں؟ یقیناً اس سے آگے جانے والے اور اس سے پیچھے ہٹنے والے مرتد ابلیس کے پیروکار اور کھلی گمراہی میں جاتے ہیں۔ سامعین محترم، حقیقی بیعت کو پا لینے والوں کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے طالب، جس طرح تیرا ایک باپ ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا اشارہ دوئی کی طرف ہے کہ اب تجھے دوئی کا وہم ہی رہ گیا ہے کہ دوسرا کوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح تیرا مرشد بھی ایک ہونا چاہیے، دوسرا نہیں، کیونکہ 2 شیوخ سے رجوع کرنے والا کسی در کا نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ہی ادھر کا۔ ظاہری سی بات ہے، ابلیس تو چاہتا ہے کہ یکتائی کو چھوڑ کر، وحدت کو چھوڑ کر شرک میں پڑے، اور دوئی کا وہم وہ طالب کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور اگر طالب حق اس کی چال میں پھنس جائے تو طالب نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ہی ادھر کا۔ جیسے میرے حضور
لجپال دادا مرشد سائیں پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر الدین جو عہد نو توڑ بیٹھے دنیا آخرت اندر او خوار ہوندے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے اس نو پیر کی دھرنا ہو، یعنی جس پیر سے آپ کو ذات حق کا راز نصیب نہ ہو اسے چھوڑ کر آگے جانا ہی بہتر ہے۔ مرشد ملیاں ارشاد نہ مننو او مرشد کی کرنا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس ہادی کو لو ہدایت نہیں او ہادی کی پھڑنا ہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے یا حضرت باہو اس موتوں کی ڈرنا ہو، یعنی کامل مرشد وہی ہے جو آپ کے نفس پر فنا فل کی تکبیر چلانا جانتا ہو اور جس کے قدموں میں سر کو قربان کرنا مقصود ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر سر دینے سے حق حاصل ہو جائے تو ایسی موت سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری دنیا اور ہمارا حشر کاملین کے ساتھ کرے اور ہمیں کاملین کی صحبت عطا کرے۔ اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور سچے طالبوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے حضور لجپال، میرے دادا مرشد، میرے جد امجد پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در ہمیشہ آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔